بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری۔ عقل و شعور، سمجھ و بوجھ رکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ کسی بھی مکان یا جگہ کو جو بھی فضیلت، مقام، مرتبہ اور عظمت و بلندی حاصل ہوتی ہے وہ صاحب مکان یعنی مکان میں رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ مثال مشہور ہے کہ یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات پر غور کرنے سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 30 سورہ البلد کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مفسرین اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جہاں اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمائی ہے اور اس قسم ارشاد فرمانے کی وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس شہر میں تشریف فرما ہونا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مکہ شریف کے تمام تر فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، مگر یہاں قسم ذکر فرمانے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مقیم ہونا ہے۔ عقل صحیح کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ مکین جتنی عظمت و بزرگی والا ہوگا، مکان بھی اتنی ہی رفت و عظمت والا ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہیں۔ جس مکان کے یہ مکین ہے تو وہ مکان ان کے قدموں کی برکت پا کر یقیناً افضل و اعلیٰ ہو گیا، اور وہ مقام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روضہ، کہ جس پر گنبد خضرا اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ یقیناً گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود نے اس مقام کو بھی افضل و اعلیٰ بنا دیا، اسی لیے اس کی زیارت کرنا، وہاں جانا عبادات میں سے ہے۔ جیسا کہ حضرت امام محمد بن احمد بن الضیاء حنفی، حضرت امام عبدی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھتے ہیں، یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کی زیارت کے لیے مدینہ پاک کا سفر کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کے سفر سے افضل ہے۔ پوری امت کا اتفاق۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابن بطال علی کرتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی زیارت پر پوری قوم کا اجماع ہے، اور خطا و غلط کام پر پوری امت کا اجماع ممکن نہیں۔ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بڑی نیکی اور بڑی عطاعت ہے اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جو احادیث مبارکہ اس مسئلہ میں ہے اس میں اہل مدینہ اور اس کے قرب و جوار کی کوئی قید نہیں، یعنی دور دراز سے سفر کر کے قبر نبوی کی زیارت کے لیے آنا کوئی منع نہیں۔ حضرت علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھا، اس نے اس اسلام کی اطاعت کا طوق اپنی گردن سے اتار دیا، اس نے اللہ پاک، اس کے رسول اور علماء اعلام کی مخالفت کی۔ بعض علماء اکرام زیارت قبر نبوی کو قرب الوجوب اور بعض واجب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ صرف زیارت کے بارے میں ہی بے شمار دلائل موجود ہیں، اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔ آیت پر غور کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آیت کریمہ میں موجود حکم عام ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ زیارت مبارکہ کے بارے میں 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حاشیہ ابن حجر حتیمی میں ہے، یہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بعد وصال قبر انور کی زیارت شامل ہے، نیز یہ حکم دور و نزدیک سے آنے والے ہر مرد و عورت کے لیے ہے۔ پس اس حدیث پاک سے روضہ انور کی طرف سفر کرنے کی فضیلت اور زیارت کے لیے سفر کے مستحب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس نے میری وفات کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو میری زیارت کو یوں آئے
کہ میری زیارت کے سوا اس کی اور کوئی ضرورت نہ تھی تو مجھ پر حق ہے قیامت کے دن اس کا شفیع بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے معمولات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ سے بھی زیادہ بار دیکھا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضری دیا کرتے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ایک بار میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قریب رو رہے تھے اور یوں عرض کر رہے تھے، یہی وہ مبارک جگہ ہے، یہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دونوں ملک شام میں رہا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، یہ کیسی بے رخی ہے، تم ہم سے ملاقات کرنے نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے، آپ نے فوراً رخت سفر باندھا اور اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ وفاء الوفا میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر رونا شروع کیا اور اپنا منہ قبر شریف پر ملتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک پر حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کریں۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سننا، اس کا دیکھنا سب جگہ یکساں ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤ۔